سامعین کرام، زمزم کا یہ پانی پینا محض ایک مشروب نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک گہرا روحانی پیغام لیے ہوا ہوتا ہے، اور وہ پیغام ہے توکل علی اللہ۔ یہ پانی ہمیں یاد دلاتا ہے اس عظیم لمحے کی جب ایک معصوم بچہ بے آب ہو گیا، وادی میں پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے سامنے دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس ویران سرزمین میں ایک پہاڑی سے اور دوسری پہاڑی سے دوڑتی تھیں، اور بار بار دوڑتی تھیں، صرف اس لیے کہ کسی طرح اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر سکے۔ یہ جستجو، یہ دوڑ و دھوپ، اور اس کے ساتھ اپنے رب سے عاجزانہ دعا کہ جہاں پانی کے قطرے کا تصور نہیں، وہاں اس رب سے دعا، یہ سب توکل علی اللہ کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی کا وہ بھروسہ ایسا پسند آیا کہ اس آب و گیا زمین میں ایک چشمہ اس نے جاری فرما دیا، جو آج تک جاری ہے، جسے ہم زمزم کہتے ہیں۔ لہذا زمزم کا پانی پینا حاجی کے لیے محض جسمانی تسکین کے لیے نہیں، بلکہ ایک روحانی یاد دہانی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب پر اعتماد رکھے، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مایوس کن نہ ہوں، لیکن وہ اپنے رب سے توکل کو نہ چھوڑے۔ اگر کوئی حاجی طواف مکمل کرنے کے بعد زمزم تو پی لے، لیکن توکل کی وہ روح کو حاصل نہ کر سکے جو اس پانی پینے کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے، تو یوں سمجھے کہ اس نے ایک عمل کی ظاہری شکل تو ضرور اختیار کی ہے، مگر اس کی اصل حقیقت اور مقصد کو نہیں پا سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حجاج کرام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس روح کو پانے والا بنائے۔ جب حاجی زمزم پی کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس نے صفا و مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے۔ اس صفا و مروہ کی سعی میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے کیوں یہ کروا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آج اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں رگڑنا، اور ان کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تڑپتے ہوئے دل سے رب کے حضور دعا کرنا، توکل اللہ کی وہ عظیم مثال ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ رہے گی۔ لیکن یہ توکل صرف دعا تک محدود نہیں تھا، بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دعا کے ساتھ ساتھ اسباب کی تلاش بھی شروع کی۔ یہی کامل ایمان کی پہچان ہے۔ انہوں نے صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا کی طرح دوڑ لگانا شروع کی، اور جب وہ نشیب میں پہنچتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے قراری کو دیکھتی تو اس مقام سے تیزی سے دوڑتی۔ اسی واقعے کی یاد میں آج بھی حاجی سبز بچوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔ وہ کیوں دوڑتی تھیں کہ وہاں اگر انہیں اپنا بچہ جو ہے وہ نظر آتا تھا کہ کس طرح وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور وہ بےتاب ہو جایا کرتی تھی۔ لہٰذا صفا مکہ کی سعی ہمیں درس دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دعا کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اسے اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ عملی جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 313 جانثاروں کو میدان میں اتارا، پھر رب کے حضور گڑ گڑائے اور عرض کی کہ یا اللہ، یہ میرے پاس کل سرمایہ تھا، کل اسباب تھا کہ جو میں نے جمع کر دیا، میں نے تیرے حضور پیش کر دیا ہے۔ اگر تو نے آج ہمیں نامراد لوٹا دیا تو پھر شاید اس پوری روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ بچے گا، بس ہمیں اپنے نصرت سے سرفراز فرما۔ چنانچہ صفا مروہ کی سعی کرتے وقت ہر حاجی کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف تمناؤں اور دعاؤں پہ اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنی حاجات کے لیے بھرپور جد و جہد بھی کرے، اسباب اختیار کرے، اور پھر نتائج جو ہے وہ اللہ کے سپرد جو ہے وہ کر دے۔ یقین رکھیے وہ اللہ وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام حجاج کرام کو اور ہمیں خود کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔